اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 96 96، اور یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ سورہ ہود میں ہم پہلے تذکرہ پڑھ چکے ہیں کس کا؟ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ دوسرے نمبر پہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ تیسرے نمبر پہ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ چوتھے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ پانچویں نمبر پہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اور چھٹے نمبر پہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا، ابھی ساتویں نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اتنی اقوام کے یعنی کہ انجام کا تذکرہ ہوا ہے کہ کیسے کیسے ان کو پر عذاب آئے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ بھی تین الفاظ ہیں، با ساتھ اور نہ ہماری اپنی۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک وعدے دلیل کے ساتھ، یا آپ کہیں کہ وعدے غلبے کے ساتھ۔ ایک آیت اور پڑھ لیں ذرا، پھر تفسیر کرنی آسان ہو جائے گی۔ بھیجا کدھر؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا، پس انہوں نے پیروی کی، وہ پیچھے چلے، امر فرعون، فرعون کے حکم کے۔ وما امر فرعون، اور نہیں تھا فرعون کا حکم، رشید کا مطلب کہیں گے درست یا بھلائی والا، لیکن رشید سے پہلے با بھی ہے، اور با کیا ہے؟ زائدہ، تاکید کے لیے۔ اب ہم کہیں گے فرعون کا حکم ہرگز درست نہیں تھا، فرعون کا حکم ہرگز بھلائی والا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون اس کے سرداروں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی ان کی زندگی وہ ہے جس میں وہ آئے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اگرچہ بنی اسرائیل بھی ان کی تبلیغ کا حصہ تھے، لیکن مین ان کا فوکس کس کے اوپر تھا؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے اوپر، قبطیوں کے اوپر۔ اور جب فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو گئی تو پھر وہ نبی کہلائے کہ ان کے بنی اسرائیل کے۔ اس لیے اس صورت میں بنی اسرائیل، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ آپ کو دو بار ملے گا۔ کتنی بار؟ دو بار۔ ایک دفعہ یہ تذکرہ جو بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، فرعون اس کے سرداروں کی طرف، اور دوسری بار کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیات نے، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ یہ 9 نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں، واضح نشانیاں۔ اچھا یہ کون سی 9 نشانیاں ہیں؟ سورہ اعراف میں آپ آ جائیں، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر۔ ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ وضاحت۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، کہ ہم نے ان کے اوپر پانی کا طوفان بھیجا، ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ہم نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھیجا، ہم نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ہم نے اوپر خون کا عذاب بھیجا۔ تو یہ سب کیا تھی؟ نشانیاں۔ ہر عذاب کے نازل ہونے پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور وعدہ کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ اس عذاب کو اٹھا لیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، پھر دوسرا عذاب آتا، پھر تیسرا آتا۔ یہ سب نشانیاں تھیں۔ ان نشانیوں میں یہ 2 نشانیاں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو سانپ بن جایا کرتا تھا، اور آپ شامل کر سکتے ہیں ان کا ہاتھ، ید بیضاء جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے گلے میں ڈالتے، باہر نکلتا تو چمک رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا اب آگے ہے وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک وعدے دلیل کے ساتھ بھیجا، وعدے غلبے کے ساتھ۔ سلطان سے کیا مراد ہے؟ پہلی تفسیر اس کی یہ کی گئی، اس سے مراد ہے تورات، لیکن یہ تفسیر درست نہیں ہے، کیونکہ تورات نازل ہوئی ہے فرعون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے۔ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ احادیث۔ فرعون کو جو تبلیغ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی احادیث تھیں، اور فرعون نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ کتاب لے کر نہیں آئے، ہم آپ کی حدیث نہیں مانتے۔ فرعون نے یہ نہیں کہا،
تو بہرحال ایک قول یہ کہ اس سے مراد ہے تورات، اور بتا چکا ہوں وہ قول کیا ہے، ضعیف ہے، مرجوح ہے، درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں یہ دو نشانیاں جو شروع میں ان کو ملی تھیں، یعنی کہ ید بیضا ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ، اور عصا یعنی کہ ان کا لاٹھی، گویا کہ یہ دونوں چیزیں آیات میں بھی شامل ہیں، نشانیوں میں، لیکن چونکہ ان کی اہمیت زیادہ ہے تو ان کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا سلطان مبین کہہ کر۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو دیے تھے، دلائل کی قوت اور غلبہ، جس کی وجہ سے فرعون کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو قتل کرے۔ آپ دیکھیں فرعون نے کتنے بچے قتل کیے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے دربار میں گئے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، اور فرعون بے عزت ہو رہا ہے سارے اپنے وزیروں کے سامنے، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگا سکا، دھمکیاں دیتا رہ گیا جیل میں ڈالوں گا، جیل میں نہیں ڈال سکا۔ پھر ان کے مقابلے کے لیے کون لے کر آیا؟ جادوگر، جادوگر شکست کا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام جیت کر بلکہ جادوگر ایمان لے آئے، پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا۔ دھمکیاں اس نے دی تھی قتل کی، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکا۔ شاید یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، ہم تم دونوں کے لیے ایسا غلبہ کر دیں گے کہ یہ فرعون اور اس کے لشکر اور اس کی پولیس، اس کی فوج تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ اور کتنا اس کو غصہ آتا رہا دونوں کے اوپر، صاف صاف سمجھتا تھا میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، لیکن نہ جیل میں ڈال سکا نہ قتل کروا سکا۔ تو شاید اس سے مراد یہی غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون اس کے سرداروں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون، سرداروں اور عام لوگوں کے لیے بھی نبی تھے، لیکن خاص طور پہ ان کا تذکرہ ہے کیونکہ سرکش تھے یہ لوگ۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے، ان پہ ایمان لانے کی بجائے، ان کا کلمہ پڑھنے کی بجائے، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، فرعون کے پیچھے لگے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا سورہ زخرف میں، فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ فرعون نے ان لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، ان کو مینٹل بنایا ہوا تھا، ان کو اپنا یعنی کہ اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بھی فرعون کے پیچھے لگے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کو دیکھنے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ سچا آدمی ہے، اور پھر دلائل بھی پیش کیے گئے، دربار میں انہوں نے پیش کیے، سب واضح ہو چکا تھا کہ وہ برحق ہیں، سچے ہیں، لیکن یہ پھر بھی فرعون کے پیچھے لگے رہے، جبکہ فرعون کا حکم جو ہے وہ درست نہیں تھا، وہ بلائی والا نہیں تھا، اس کو ماننا اس میں خیر نہیں تھی۔